السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا۔ جام پہ جام پینے کا کیا فائدہ؟ جام پہ جام پینے کا کیا فائدہ؟ شام کو پی صبح اتر جائے گی۔ جام پہ جام پینے کا کیا فائدہ؟ شام کو پی صبح اتر جائے گی۔ ارے دو گھونٹ کتاب و سنت کے پی کے تو دیکھ، ساری زندگی نشے میں گزر جائے گی۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماں بہنوں، مجھ سے قبل سیرت سید الکونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس سے متعلقہ اہل حدیث کی دعوت کو آپ احباب سن رہے تھے۔ قصوری صاحب نے انتہائی خوبصورت انداز میں محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے کچھ پہلو آپ احباب کے سامنے رکھے۔ ارباب انتظامیہ ان کی چاہت اور خواہش ہے کہ میں محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات والے دن ابلیس کی خوشیوں کو بیان کروں۔ ابلیس نے خوش ہونا تھا، ہو گیا، لیکن میرے محبوب کی آمد اور آپ کے مشن کے ساتھ جو آپ کو ماننے والوں کو کوثر کے جام دنیا میں ملے، پینے پلانے والے اصحاب ذوق دیہاتوں میں بھی بڑے ہوتے ہیں۔ یہ صرف شہروں کا خاصہ نہیں کہ وہاں پہ پینے والے ہوتے ہیں۔ وہ جو پینے پلانے کی بات کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ ہم بھی پیا کرتے ہیں، اور وہ جتنی پی کے بہک جاتے ہیں ہم اتنی جام میں چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ قصوری صاحب نے اشارہ کیا کہ اس حکیم کو محبوب نے جو اپنی بیماری سنائی تھی اور وہ خطبہ مسنونہ تھا، اس خطبے میں محبوب نے بنیادی طور پہ اس حکیم کو 100 جام پیش کیے تھے کہ میں یہ پیتا ہوں تو ایسے ہو جاتا ہوں، وہ پیتا ہوں تو ایسے ہو جاتا ہوں۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ اپنے خطیب سے اس کا کبھی ترجمہ بھی سن لیں تو ادھار کیسا، نقد پیتے ہیں، محبوب پلا کے گئے ہیں۔ جس نے دنیا میں یہ جام پی لیے انا آتینا کل کوثر کے، قیامت کے دن انشاءاللہ وہ محبوب کے ہاتھوں جام کا مزہ محسوس کرے گا۔ جسے دنیا میں محبوب کا جام اچھا نہیں لگا، کل قیامت کے دن کیا امید رکھے گا؟ مجھ سے پہلے نظم کی شکل میں بھی، نعت کی شکل میں بھی جب کوثر کے جام کی بات آئی اور آمنہ کے لال کی بات آئی تو آپ کا ذوق بتا رہا تھا کہ اصحاب ذوق ہیں۔ بھائیو، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جام پلائے ان میں سے 15 جام آج ذکر کروں گا۔ پھر ہر جام کا مزہ، ٹیسٹ اور فلیور یہ بھی، اور پھر یہ جام پینے والا ہو کیسے جاتا ہے، ان تینوں چیزوں کو ہم تھوڑا تھوڑا چھیڑتے چلیں گے۔ جس کے من میں آئے وہ لے لے، پیے اور اس دنیا میں جیے، اور جس کو اچھا نہ لگے اس کی اپنی بدنصیبی کی بات ہے۔ محبوب کہتے ہیں ان الحمد للہ کہ حکیم جی، دنیا کہتی ہے کہ آپ جنون کی کیفیت میں رہتے ہیں،
معاذ اللہ آپ مست رہتے ہیں اور آپ کو ایک خاص قسم کی چڑھی رہتی ہے، یہ بیماری کیا ہے؟ آقا کہتے ہیں ان الحمد للہ نحمدہ، بھائی میرا مسئلہ یہ ہے، میں اور میرے ماننے والے، میں اور میرے مقتدی، میں اور میرے مرید، میں اور میرے صحابہ، میں اور میرے ماننے والے امتی، ان کو ایک پرابلم ہے، ان الحمد للہ نحمدہ۔ کوئی شک کرے تو شک نکال دے، بات شک کی نہیں، بات شبے کی نہیں، بات ریب کی نہیں، بات منون کی نہیں، بات جنون کی نہیں، بات اتنی ہے کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ جب ہم ان الحمد للہ کا جام پیتے ہیں نحمدہ، تو پھر ہماری زبان سے حمد نکلتی ہے تو صرف اللہ کی نکلتی ہے، ہم کسی اور کی تعریف کر ہی نہیں سکتے۔ ہماری حمدیں، ہماری مدحتیں، ہماری ثنائیں، ہماری وفائیں، ہماری محبتیں، ہمارے پیار، ہمارے تعلق، ہماری مودتیں، ہمارے جتنے بھی پیار اور مٹھاس کے بول اور دل لگی کی باتیں ہیں، ہاں جب ہم لگن کی بات کرتے ہیں اور لاگی لگن ہوتی ہے، ساری دنیا دیکھتی ہے، وہ جہاں مرضی مگن ہوتی ہے۔ ان الحمد للہ نحمدہ، ہم اس جام کو پینے کے بعد دنیا سے بالکل بے آشنا اور نا آشنا ہو جاتے ہیں، اور پھر دنیا تانا دیتی ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ بھائیو، اسے حمدی جام کہتے ہیں، جیسے جام صبوحی ہوتا ہے، یہ جام تحمیدی ہے، حمد کے لیبل سے ملتا ہے، اور عام روٹین میں حمد پڑھ لینی اور ہے، بنتے ہو وفادار وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور۔ سورہ الرحمن پڑھ لینا، دنیا کی نعمتیں گن لینا، اور پھر رب کہے جھٹلاؤ رد کرو، کون سی نعمت ہے جو میں نے نہیں دی؟ اللہ کی نعمتوں کو لے کر کے ہم گن بھی اپنے رب کے کھاتے، گن بھی۔ جب یہ پی لینا تو پھر زبان پہ یہ لفظ نہیں آتے میں تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، بلکہ انہی نے کہا ہے اللہ میں تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں اے میرے اللہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ، ہمارا ایمان ہے باپ بڑا شفیق ہے۔ باپ کی تعریف کی نا ہم نے، لیکن باپ کو شفقت کس نے دی ہے؟ اللہ تو نے۔ ان الحمد للہ تعریف بھی، ماں کو ممتا سے نوازا، بڑا پیار کرتی ہے، اللہ ممتا رکھی کس نے؟ تو نے۔ ان الحمد للہ تعریف تیری، ماں کی گود میں بھی بیٹھ کے کہوں گا اللہ تعریف تیری۔ استاذ بڑا اچھا، اور ماشاءاللہ نظم نعت پڑھنے والے کا گلا بڑا کمال کا ہے، لیکن اس گلے کو سر کس نے دیے؟ اللہ تو نے۔ علامہ البیان، خطیب کو بیان کس نے سکھایا؟ تو نے۔ قرآن کا حافظ کس نے بنایا؟ تو نے۔ اللہ یہ ذہن، یہ طاقت، یہ قوت کس نے بخشی؟ تو نے۔ اللہ فقیہ کو فقاہت دی، تو نے، تعریف تیری۔ ان الحمد للہ، اللہ محدث کو حدیث کا عظیم عالم بنایا، تو نے۔ ان الحمد للہ تعریف تیری۔ اللہ یہ صحابی ہے، صحبت کا شرف کس نے بخشا؟ تو نے۔ ان الحمد للہ تعریف تیری۔ اللہ یہ نبی ہے، امام الانبیاء ہے، اللہ نبوت کا تاج کس نے دیا؟ لوگوں اللہ نے تعریف بھی اللہ کی۔ جس نے یہ جام پی لیا پھر وہ یہ نہیں کہتا میں سنی، پی کے بھلا کسی نے کہا میں سنی، میں شیعہ، میں وہابی، پی کر کے پھر ایک ہی بولیاں ہوتی ہیں۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعین۔ جب بندہ ایک کا ہو جائے تو پھر باقی تو جلتے ہیں نا، باقی حسد آ ہی جاتا ہے، کینہ آ ہی جاتا ہے،
خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ لوگوں دنیا کو جب قد بڑا دیا، بت بڑا دے دیا، سر بڑا دے دیا، بڑے سر والے نے سمجھا کہ میں سردار ہوں بڑے سر کی وجہ سے۔ اللہ نے کہا سر دینے والے کو نہ بھولا۔ لوگ اکڑے، انا ربکم الاعلی بن کے آئے۔ فرعون کہنے لگا وہ نہیں، میرا بھی نام لو۔ نمرود کہنے لگا میرا بھی نام لو۔ ابو جہل کہنے لگا میرا بھی نام لو۔ جب کہا کہ نہیں لوں گا، بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نام لیا، قل هو اللہ احد، کیونکہ پی رکھی تھی اور جب چڑھ جاتی ہے تو پھر یہ کوئلوں پہ بھی نہیں اترتی۔ دنیا کی ہر شراب کا، ہر جام کا، جتنا بھی نشہ ہو اتر جایا کرتا ہے، لیکن یہ جام تحمیدی لوگوں حمد کا جام جب چڑھ جائے، کوئلوں پہ لٹا کے، سینوں پہ پتھر رکھ کے، گلوں میں رسیاں ڈال کے کوئی گھسیٹے بھی تو زبان پہ اس کا ایک ہی نام ہوتا ہے، قل هو اللہ احد۔ جب یہ جام کا نشہ چڑھا تو دوسرے جلے۔ لات کا نام لے، منات کا نام لے، عزا کا نام لے، حبل کا نام لے، اس کا نام لے، اس کا نام لے، 360 کا نام لے، نہیں تو مار دیا جائے گا، کاٹ دیا جائے گا، توڑ دیا جائے گا، پھوڑ دیا جائے گا، مٹا دیا جائے گا، اڑا دیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا۔ کہا وَنَسْتَعِينُهُ، ساری دنیا ڈرا ڈرا کے دیکھے، جسے رب رکھے اسے کون چکھے۔ وقت مشکل آ جاتے ہیں، رکاوٹیں آیا کرتی ہیں، کھڈے ٹوئے اور گڑے، راستے میں سپیڈ بریکر اور جمپ بنا دیے جاتے ہیں، لیکن اس سے منزلوں کے راہی رکا نہیں کرتے، قافلے لٹ ہی جاتے ہیں۔ گزرگاہوں میں قافلے لٹتے ہی رہتے ہیں، گزرگاہوں میں۔ کیا لوٹنے والوں نے کبھی عزم سفر لوٹا؟ کبھی نہیں۔ وَنَسْتَعِينُهُ، کوئی ڈرائے تو ہم نے جام استعانت پیا ہوتا ہے، اور جب بندہ یہ پی لیتا ہے تو پھر کوئی درد نہیں لگتا۔ دنیا کے درد ایک انجیکشن سے لوگ کہتے ہیں اس کو لگا دیجئے، اب یہ ماشاءاللہ تھوڑا سا نشے میں ہے، آرام آ گیا ہے۔ بھائیو درد تو ہو رہا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ درد نہیں ہوتا، درد ہو رہا ہے، لیکن وہ درد دماغ پہ مسلط نہیں۔ ہاں دنیا کوئلوں پہ بھی لٹائے، نستعینہ، موت کے منہ میں لے جائے، نستعینہ، جسم چیر کے رکھے، نستعینہ، وہ سولی پہ چڑھا دے، ونستعینہ، وہ تیروں کی بارش کر دے، نستعینہ، وہ خون کے جو ہے ذرے ذرے ریت کے خون سے بھر ڈالے، ونستعینہ، وہ دانتوں کو شہید کر دے، ونستعینہ، وہ طائف سے مار مار کے بدن الطف کو زخمی کر دے، ونستعینہ، وہ بدر میں آئے، نستعینہ، وہ احد میں ڈرائے، نستعینہ، 70 لاشیں بھی گرا دے، ونستعینہ، ہم ڈر کر کے دعوت کو چھوڑا نہیں کرتے۔ یہ امام اہل حدیث نے دوسرا جام پلایا، اسے جام استعانت کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، شیخ عبداللہ صاحب۔ محبوب فرماتے ہیں حکیم جی مرض اتنا ہے میں کسی اور سے مانگتا نہیں، کشکول بناتا نہیں، ہاتھ پھیلاتا نہیں، جھولیاں آگے کرتا نہیں، گر جاؤں تو نام اللہ کا، اٹھوں تو نام اللہ کا، سوؤں تو نام اللہ کا، جاگوں تو نام اللہ کا، مسجد میں آؤں تو نام رب کا، باہر نکلوں تو نام رب کا، گھر میں جاؤں تو نام رب کا، کھانے لگوں تو نام رب کا۔ میری زبان پہ مدد کے لیے میرا رب کافی ہوتا ہے، میں کسی اور کو کہتا نہیں۔ یہ ڈراتے ہیں، ان سے میں ڈرتا نہیں تو کہتے ہیں جنون ہے۔ بس اتنی سی بات ہے، یہ میرا تعلق ہے اپنے رب سے۔ حضرات میرے محبوب نے جو تیسرا جام پلایا ہے نا، پہلے جام میں دنیا کے سارے مزے،
دوسرے جام میں صرف ایک اکیلا تنہائی کا مزہ کہ مدد لینی ہے تو اسی سے۔ آپ نے کچھ بچوں کو دیکھا ہوگا جب بگڑ جاتے ہیں نا، ان کو چپ کرانے کے لیے دادا جی آئے، چپ نہیں ہوا، دادا جی آئے نہیں چپ ہوا، ابا جی نے آ کے غصہ دکھایا، چپ نہیں ہوا، تایا جی نے بڑے کھڑوے کھڑوے ہاتھ لگائے، وہ چپ نہیں ہوا، بڑے بڑے لوگ آئے، لیکن جب لگا نا ماں کا ہاتھ تو حضرات یہ ممتا ہے، اس کا پیار ہے۔ اب دادا جی بگڑیں گے، بڑے بڑے لفظ بول دیں گے، ممکن ہے اس کو جو ہے بہت برا بھی بول دیں، لیکن جسے ماں کے ہاتھوں کا مزہ ہونا اور ماں کے بول اس نے سنے ہوں اور لوریاں اسے اور سے کہا، حضرات ہاں 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 ہاں، روٹی کھلانے والے بڑے، لقمے دینے والے بڑے، گھر میں آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا، کچھ بچوں کا تعلق اپنے باپ سے نرالا ہوتا ہے، کچھ کا ماں سے، کچھ کا ماموں سے، یہ تو تعلق کی بات ہے۔ وہ بڑا کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹا یہ کر وہ نہیں مانتا، اور اگر پیار ہے سوکھا ٹکڑا بھی دے دے تو خوش ہو جاتا ہے، ادھر سے میٹھا نرم حلوہ بھی ملے تو ماننے لینے کو تیار نہیں۔ وَنَسْتَعِينُهُ، اللہ تیرے در سے خشک ٹکڑے بھی مل جائیں تو کافی ہیں، کسی اور کے در سے نیاز پر، نیاز حسین پر، نظر فلاں پر، اللہ تیرے در اور تیرے نام سے ہٹ کے حلوہ دیسی گھی کا بھی ملے تو اس کا جلوہ مجھے ستاتا نہیں ہے، تیرے در کی خشک روٹی کے اوپر میں کافی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، ایک خدا ایک خدا، حاجت روا مشکل کشا، ایک خدا ایک خدا، حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب۔ بھائیو، محبوب نے خطبے میں، جمعے میں، عید میں، نکاح میں، ہر خوشی میں، ہر غمی میں، ہر حاجت میں، ہر موقع پر اس خطبے میں جو جام پلائے، تیسرا جام یہ ہوتا تھا وَنَسْتَغْفِرُ، میں انسان ہوں، کمی بیشی بھی ہو جاتی ہے، اللہ تیری حمد بیان کرنے میں کہیں کمی رہ جائے، مدد کا موقع ہو مانگنے میں کہیں کمی رہ جائے، اللہ تعریف کی اداؤں کی اندر کہیں کمی ہو، اللہ معافیاں مانگتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے میں دن میں 70 بار بھی جو ہے تیرے سامنے جھولیاں پھیلاؤں، معافیاں مانگوں 100 سے زیادہ مرتبہ، اللہ گناہ ہے یا نہیں لیکن میں استغفار کروں، کیونکہ غفار تو ہے، معاف تو کرتا ہے، اللہ مجھے کسی اور کا ڈر نہیں، ڈر ہے تو تیرا، کہیں ناراض نہ ہو جائے، میں اس ناراضگی سے بچنے کے لیے اللہ دن میں 100 بار بھی تیرے سامنے آ کے کہتا ہوں، اللہ جی ناراض تو نہیں ہے، معاف کر دو، اللہ جی ناراض تو نہیں ہے، معاف کر دو۔ حضرات جب بچے نے دودھ پی لیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد آ کے کہتا ہے ماما چاہ، آپ میرے ساتھ ناراض تو نہیں ہیں، آپ نے منہ ادھر کیا ہوا ہے، میرے ساتھ آپ غصے تو نہیں ہیں؟ حضرات ہاں، جنہوں نے پی ہوتی ہے، جن کو چڑھی ہوتی ہے، جامع طہوری ہوتے ہیں، جامع مصطفیٰ ہوتے ہیں، جامع کوثر ہوتے ہیں، جامع استعانت کے بعد جامع استغفاری کا معاملہ ہی ایسا ہے کہ بندہ تھوڑی دیر کے بعد اپنے رب سے استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ معاف کر دینا، کمی بیشی رہ گئی ہے، میں حمد بیان نہیں کر سکا، میں شکر بیان نہیں کر سکا، اللہ نعمتیں تیری، عطائیں تیری، میں حق ادا نہیں کر سکا بندگی کا، مجھے معاف کر دینا۔ وَنَسْتَغْفِرُهُ، تھوڑی دیر کے بعد اسے یہ مسئلہ نہیں ہوتا، سونا لجپال ساڑی کیا مجال کڈے رل گیا سے دیکھی، کہیں غصے نہ تھی بھی، ساڑا بیڑا غرق نہ کری، مولا پاک ہاں یہ باتیں اللہ کا شکر ہے، یہ جام پینے والوں کو نہیں آتی، ان کو آتی ہیں تو ذوالجلال کی، اور معافی مانگتے ہیں تو رب ذوالجلال سے، استغفار کرتے ہیں تو اللہ ذوالجلال سے، اپنے گناہوں کے لیے اگر روتے ہیں تو رب کے سامنے منفعل ہو کے گناہوں پہ کبھی رو تو صحیح، نار دوزخ کو بجھا دے گا یہ آنسو تیرا۔ وَنَسْتَغْفِرُهُ، چوتھا جام وہ کیا تھا؟ آپ خطبہ سنتے ہیں،
وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ کا یہ دو جام بیچ میں اس جگہ شامل کیے گئے ہیں، آپ نہیں پلاتے تھے، یہ بات یاد رکھنا، بعد میں پتا چل جائے گا، میں ساتھ میں صافی چیزیں دیتا چلوں کیونکہ یہاں جینون کی بات ہے۔ محبوب کہتے ہیں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، کچھ جام پینے سے خارش ہوتی ہے اور یہ خارش کو مٹانے والا جام ہے۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، کچھ لوگوں کو پی کے چڑھ جاتی ہے اور وہ چڑھ کے حرکتیں اوٹ پٹانگ ادھر کی ادھر کی، لیکن مومن کا جام، توحید کا جام، وحدانیت کا جام، اللہ کا جام، حمد کا جام، استغفار کا جام، استعانت کا جام پینے کے بعد میرا وجود، میری باڈی، میرا جسم کا کوئی حصہ، کوئی انگ ایسا رنگ یا ایسا ڈھنگ دکھائے کہ جس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو یا میرے کسی ساتھی کو تکلیف ہو، وَمِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اللہ نفسوں کی شرارت سے میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ حضرات آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہے، کبھی دیکھا نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، بیٹا باپ کو کہتا ہے ابو کبھی کبھی مسئلہ ہو جاتا ہے، آپ میرے ساتھ ہیں، اگر میں کہیں بگڑنے لگوں تو مجھے سمجھا دینا۔ بھائی بھائی کو کہتا ہے، اور یہ میں نے پنجابی میں کئی جگہ سنا، یار میرے کو کئی دفعہ چبل وج جاندی، کوئی مسئلہ ہوئے تو مینوں مجلس سے چپ کرا دیں، یہ ہم ایک دوسرے کو کہہ لیتے ہیں، سمجھا لیتے ہیں، لیکن یہاں ایسی بات نہیں۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، ہماری بیماری یہ ہے، ہمارا دکھڑا یہ ہے، ہماری تکلیف یہ ہے، ہماری تشخیص کیجئے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ رجوع میں رہتے، انابت میں رہتے، تعلق میں رہتے، کوئی ایرر آئے، کہیں پہ سم جو ہے وہ اپنے نیٹ ورک سے کنیکٹ نہ کرے، کہیں پہ جو اندر ڈالا ہوا کارڈ ہے وہ ایرر دکھائے اور کہے کہ میرے اندر میموری کارڈ نہیں ہے، تو یہ پرابلم سیٹ کی ہے، کارڈ کی ہے، یا اس کنیکشن کی ہے، یا صحیح جگہ پہ بیٹھا نہیں ہے۔ اللہ میں تیرا بندہ ہو کر کے کہیں شرارت کر جاؤں، تیرا بندہ ہو کر کے کہیں نماز چھوڑ داؤں، تیرا بندہ ہو کر کے قرآن کی تلاوت بھول جاؤں، تیرا بندہ ہو کر کے نفس کے غلبے میں دب کر کے نیند میں پڑا رہوں، اللہ تو بلائے میں نہ آؤں، یا کوئی ایسی حرکت کروں کہ اس کے نتیجے میں میرے نفس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے۔ اللہ میں تیرا بندہ، لیکن تو نے ہی مجھے بچانا ہے، میں خود کو تیرے حوالے کرتا ہوں، تیری کسٹڈی میں دیتا ہوں، تیری نگرانی میں دیتا ہوں اور تیرے حوالے کرتا ہوں۔ کوئی اور شرارت کرے تب بھی نہیں، میں کروں تب بھی نہیں۔ کیوں بھائیو؟ یہ جام پی کر کے بندہ مطمئن کتنا ہوتا ہے۔ ڈسکے میں پہلے حمام ہوتے تھے، نہانے والے گرم پانی کے، آج بھی شاید کم ہو گئے ہوں گے۔ نائی نے باہر لکھا ہوتا تھا کہ نہانے سے پہلے اپنا قیمتی سامان میرے حوالے کر دیجئے، اگر پیسے، گھڑی، موبائل کچھ گم ہو گیا تو دکاندار ذمہ دار نہیں ہوگا، لکھا ہوتا تھا۔ ہم دے کر کے مطمئن ہو کے اپنے کام کر رہے ہوتے تھے۔ نفس کے اندر شرارت کا مادہ تو ہوتا ہی ہے، نفس امارہ جو ہوا یہ آرڈر دیتا ہے، حکم دیتا ہے، اتھل پنگے دیتا ہے، ماشاءاللہ اس کا بلب توڑ دے، اس نے انرجی سیور لگایا، اس نے پودا لگایا اکھاڑ دے، اس کا یہ کام ہے ایسے کر دے، گاڑی کھڑی ہے اس کے اوپر چابی پھیر دے، لکیر مار دے۔ نفسوں کی شرارت کے معاملے محبوب کہتے ہیں ہم اپنے نفس کو اپنے بنانے والے کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اللہ یہ تیری نگرانی میں، تیری حفاظتوں میں، تو جان، تو اس کو سنبھال۔ جب میں رب کے حوالے خود کو کر دیتا ہوں تو پھر مجھے کوئی خدشہ نہیں رہتا۔ لوگ کہتے ہیں مجنون ہے اور میں مطمئن ہوتا ہوں۔ آج اس جام کو پینے والے کتنے تھوڑے رہ گئے؟ بڑا بھی شرارتی، چھوٹا بھی شرارتی، ابا بھی شرارتی، بیٹا بھی شرارتی، ماں بھی شرارت میں، بیٹی بھی شرارت میں، مولانا بھی شرارت میں، خطیب بھی شرارت میں۔ اور کیا ہے جناب، چھوٹی سی شرارت ہوتی ہے، پورے ملک میں جو ہے اللہ معاف کرے افراتفری کا عالم اور نفرتوں کا عالم۔ لوگوں کیا ان شرارتوں کو ختم کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر امن بن کر کے دنیا کو امن کا پیغام پہنچایا کہ نہیں؟
المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. ہم جب یہ پی لیتے ہیں تو نہ ہماری زبان یاوہ گوئی کرتی ہے، نہ ادھر ادھر کی فضول باتیں بولتی ہے، اور نہ ہمارا ہاتھ کبھی کسی کو تکلیف دیتا ہے. دنیا کے پینے والے ماں کو بھی گالیاں دیتے ہیں، بہن کو بھی ہاتھوں سے مار لیتے ہیں، لیکن ہم رب کے دیے ہوئے جاموں کو پی کر کے بھی اپنے آپ کو اور دوسروں کو سیفٹی دیتے ہیں، اپنے وجود کی اونچ نیچ کو اپنے رب کے حوالے کر دیتے. وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. اللہ انسان ہے، بشر ہے، کمی بیشی ہو جائے لیکن اس کا نتیجہ برا نکلے. ہمیں وہ جام پلائیے کہ جس سے نتیجہ اچھا رہے. بھائیو آپ لوگوں نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا، باہر جانا ہوتا ہے نا بیرون ملک، تو کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں، یہ ہیپاٹائٹس کا ہے، فلاں ٹیسٹ ہے، یہ ٹیسٹ ہے، کلیئر آنا چاہیے. اب جا کے حکیم صاحب کو، ڈاکٹر صاحب کو کہتے ہیں جی ٹیسٹ کروانے ہیں، باہر جانا ہے، کچھ ایسا دو کہ لیبارٹری کے اندر جب ٹیسٹ ہو تو وہاں پہ ٹیسٹ صحیح آ جائے، نتیجہ اور ریزلٹ صحیح آئے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ پیپر غلط ہو جاتے ہیں، استاذ جی کو مل کے، بورڈ تک اپروچ کر کے، یونیورسٹیوں تک، ٹھیک ہے جی جو ہو گیا لیکن ریزلٹ برا نہیں آنا چاہیے، جو لینا ہے لے لے. محبوب نے اس کا ایڈوانس میں جام پلا دیا کہ میرا ماننے والا، میرا امتی، توحید کا کلمہ پڑھنے والا، اگر اس سے جان بوجھ کے نہیں، کوئی غلطی میں بھی حرکت ہو جائے، نتیجہ برا نکلے. وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. اپنی کرتوتوں کے برے نتیجوں سے ہم حفاظت میں آتے ہیں تو رب کے آتے ہیں. یہ جام پینے والے کو پھر پتہ ہے نتیجہ کیا ملتا ہے؟ رفع. یہ لفظ آپ نے سنے ہوں گے، میری امت سے الخطأ والنسیان. اللہ نے میرے محبوب کے امتیوں کو اس جام کے پینے کے نتیجے میں ان سے غلطی ہو جائے، بھول کے کوئی کام کر لیں، اللہ اس کا رزلٹ اور نتیجہ برا نہیں دیتے. روزہ رکھا ہوا ہے، کھانا کھا لیا ہے، بھول کے کھایا ہے، اچھا خاصا کھا پی گیا ہے، کہا روزے کو مکمل کر لے، ثواب بھی پورا ہے. ہم نہیں کہیں گے کہ اس نے روزہ توڑا ہے، روزے کو باقی رکھے، اللہ نے اس کو کھلایا ہے، اس کو پلایا ہے، اجر بھی مل گیا، ثواب بھی مل گیا، سواد بھی مل گیا. وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. حضرات عجباً لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ. اس جام کو پینے والے مومن کا معاملہ ہی بڑا عجیب ہے. فَإِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ. اس کے تو سارے کے سارے معاملے بالکل سیدھے اس کے حق میں جاتے ہیں. اس کو خوشی ملتی ہے، آسانی ملتی ہے، شکر کرتا ہے، نتیجہ مثبت نکلتا ہے. پریشانی آتی ہے، وہ اپنے رب کا جو ہے صبر کرتا ہے، نتیجہ مثبت آتا ہے، منفی نہیں آتا. حضرات وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ. ہم یہ جام پی کے دعوت اہل حدیث اشتہار یوں ہی نہیں شائع کرتے. اہل الحدیث کی دعوت یہ ہے، پیغام یہ ہے، سسٹم یہ ہے، نظام یہ ہے، قول یہ ہے، گفتار یہ ہے، کردار یہ ہے، پکار یہ ہے، پرچار یہ ہے. من یہدہ اللہ. تم تالے لگا لگا کے، بند کر کر کے، جکڑ بند کر کر کے، لوگوں کو بیڑیاں ڈال کے، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں جو ہے ان کے پہنا کے، ان کو روکو، ان کو ٹوکو، ان کو موڑو، لیکن جن کے دل ہم نے لے جانے ہیں ان دلوں کو ہم سے کوئی چھیننے والا نہیں ہے. جس کی ہدایت کا فیصلہ، رہنمائی کا فیصلہ اور توحید کی طرف آنے کا فیصلہ، سنت کو اپنانے کا فیصلہ عرش بری پہ ہو جائے، زمین والے بڑے بڑے بھی مل کر کے اس کو پھر بدل نہیں سکتے. سیدنا سلمان کو رب نے یہ جام پلایا، آگ بجھ گئی، آتش قدا بجھ گیا، ماں چپ ہو گئی، بہنیں چیختی رہی، بھائی پکارتے رہے، باپ بلاتا رہا، رشتہ دار یار دوست بلاتے رہے، جنم بھومی وطن پکارتا رہا. وہاں سے نکلتے ہیں، بے وطن ہو جاتے ہیں، پردیس میں آ جاتے ہیں، آزاد ہیں، غلام بن جاتے ہیں، بکتے بکاتے مدینے میں آ جاتے ہیں، کھجور پہ چڑھے ہیں، چند کھجوریں ہاتھ میں ہیں، محبوب کا نام سنتے ہیں، ساقی اوثر جام پلانے والا آ گیا ہے. جام پینے کے ذوق میں کمند ڈھیلی پڑتی ہے، مالک منہ پہ تھپڑ مارتا ہے، تھپڑ
تھپڑ کھا کے بھی بے مزہ نہیں ہوتے، نشہ اترتا نہیں ہے۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، نہ فارس رکاوٹ، نہ پیشہ رکاوٹ، نہ مذہب رکاوٹ، نہ بڑے رکاوٹ، نہ مالک رکاوٹ۔ محبوب کے سامنے لا کے کھجوریں رکھ کے دلیل کے ساتھ کہتے ہیں محبوب یہ کھجوریں لے کے آیا ہوں۔ آقا پوچھتے ہیں صدقہ ہے یا تحفہ ہے؟ صدقہ ہے، یہ نہیں کہ پی کے چڑھ گئی مرضی کھا لو، نہیں، ہوش بھی ہے، حواس بھی ہے، دین بھی ہے، شریعت بھی ہے، نظام بھی ہے، پیام بھی ہے، آؤ سنیے۔ آقا کہتے ہیں صدقہ ہے یا تحفہ ہے؟ کہنے لگا محبوب تحفہ ہے۔ کہا سنا تھا کہ آخری نبی کی سچی اور پکی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی صدقے کا مال نہیں کھائے گا۔ صدقے کا مال، میں نہیں کہتا کہ اہل بیت سے نسبت رکھنے والوں کے لیے جائز ہے، لیکن وہ صدقے کا مال نہیں تحفے کو قبول کرے گا۔ حضرات ہاتھ آگے بڑھایا، اشہد اللہ الہ الا اللہ بولا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ۔ لوگو جام پی کر کے پیغام سن لو، جام پلا رہا محبوب کا جام، ہر جمعہ، ہر خطبہ، ہر عید، ہر خوشی، ہر غمی، ہر نکاح کے موقع پہ محبوب پلاتے تھے، صرف چھوارے نہیں سی بانٹ دے۔ کیا خیال ہے؟ جس شادی پہ چھوارے تقسیم نہ کیا جائے من نہیں مطمئن نہیں ہوتا۔ وہ پاجی ساڑھے لی کی آندہ جائے بد میں کیا ہے، لیکن محبوب جو جام پلا کے جو اس وقت ٹیسٹ چڑھا، اللہ اکبر، روکو جس نے روکنا ہے، روک سکتے ہو تو روکو۔ بارش کی ان پہلی بوندوں کو کچی مٹی تو مہکے گی، یہ اس کی مجبوری ہے۔ باپ ہو ابا بن کے رہو، بڑی اچھی بات ہے، بیٹے کو ہدایت سے روکو گے، روک نہیں پاؤ گے اگر رب فیصلہ کر لے۔ آگ کر دو، زمین چھین لو، مال و متا لے لو، بیٹی کو طلاق دلوا دو، بہو کو اپنے پاس بٹھا لو، بھائیوں سے مار ڈلوا دو، جو من میں آئے کروا دو۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جو رب کا ہے وہ رب کا ہوگا۔ سب بھی مل جائیں تو بگاڑ کچھ نہیں سکتے۔ حکمرانوں نے بھی روکا، وڈیروں نے بھی روکا، نمبردار بھی سامنے آئے، چودھری وڈیرے بھی آئے، بڑے بڑے آئے، لیکن جب کوئی ڈٹ گیا من یہدہ اللہ، ہدایت کا پروانہ رب نے اس کے نصیب میں لکھ دیا، پھر اس کا نشہ اتار کوئی نہیں سکتا۔ جب تک وہ چڑھی ہے وہ چڑھی رہتی ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جاؤ ڈھونڈو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کون تھا۔ مکے میں باپ ہے، ماں ہے، کوئی بہن ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی بہو ہے، چچا تایا ہے، بڑے بڑے وڈیرے ہیں، اپنا امیہ ہے، سردار ہے، رکاوٹ بنا ہے۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، حبشے سے آنے والا محبوب کا ساتھی بن گیا، فارس سے آنے والا سلمان من اہل البیت بن گیا۔ حضرات روکو، ان پینے والوں کا راستہ کسی نے روکا نہیں، کیونکہ یہ جنت کے راہی ہوتے ہیں۔ دھند میں موٹر وے بند ہو ہی جاتی ہیں، کیا راستے اور نہیں ہوتے؟ گزرنے والے گزر گئے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کی بد نصیبی، جس کی ہدایت پہ غالب آ جائے، پھر ساری دنیا بھی اس کے بند تالے کھول نہیں سکتی۔ یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، مت کہنا کہ بد اور برے کی ہدایت اور رہنمائی کے رستے کی رکاوٹ اللہ بنتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اکثر بھائی آ کے کہہ دیتے ہیں جب رب نے گمراہ کر دیا تو اس کا قصور کیا ہے، بتا دیتا ہوں۔ یہاں پہ پانی کے لیے بور کیا جاتا ہے، کرتے ہیں، بور میں پائپ وغیرہ بھی ڈالتے ہیں، شام کو موٹر لگائی، پانی نکل آیا الحمدللہ، نہ نکلے تو آپ پیسے دے کے روانہ کر دیتے ہیں کہ یار کوئی بات نہیں، اب تو نے تو کوشش کی ہے، پانی نہیں نکلا تو کیا ہوا۔ پانی نکلا، پیسے دے کے روانہ کر دیے، اگلے دن پانی نہیں آ رہا، بلاؤ گے اسے کہ نہیں؟ اس نے آ کے دیکھا، کوشش کی، بور بیٹھا ہوا ہے، کہندا بھاجی بور بہ گیا،
کی کہندے ہو بیٹا یہ جو موبائل کا استعمال کر رہا ہے نا میں امید کروں گا کہ تھوڑا سا مجلس کا خیال رکھے. اب کیا ہے اس کو کہہ کہ پائپ نکال لیے اور وہ گڑا ویسے ہی رہنے دیتے ہیں یا اس میں کوئی بوری کوئی کپڑا مٹی دے کے بند کر دیتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں کہ اس سے پانی نکالنا تھا وہ تو نکلا نہیں, اب کسی کی گیند جائے گی, کوئی پاؤں بیچ میں جائے, کوئی نقصان ہو, بند کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو حواس خمسہ کے لیے 5 بور دیے ہیں کہ حق نکلے, ہدایت کا پانی نکلے, نور نکلے, لائٹ نکلے, شریعت نکلے, طریقت نکلے, محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ انداز نکلے, علم نکلے, عمل نکلے, لوگوں کو ملے, خود کو ملے. لیکن اگر کان کے باوجود, آنکھ کے باوجود, ناک کے باوجود, منہ کے باوجود اور بیان کے باوجود, دل کی دھڑکنوں کے باوجود, دل میں خون میں روانی کی دھڑکنوں کے باوجود بھی اگر یہ پھر حق کو نہیں سمجھتا اور حق کا پانی نہیں نکلتا, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. کیوں اللہ کرتے ہیں کہ جب ان بوروں سے جو میں نے کیے تھے کہ حق نکلے, حواس حس محسوس کریں اور شریعت نکلے, جب ان سے یہ نکلنا ہی نہیں تو پھر یہ بور بند کر دینے ہی بہتر. پھر یہ رب کی طرف سے ظلم نہیں, بندے کی اپنی بد نصیبی ہے کہ اس کے اندر سے کچھ نکل نہیں رہا ہے. وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ, جس کی آنکھ پہ پردہ رب ڈال دے بد نصیبی کی وجہ سے, اس کے دل پہ پردہ, دماغ پہ پردہ رب ڈال دے, سماعت کو رب بند کر دے, زبان کو حق کی طاقت نہ ملے, اور پھر اللہ اس کو سارے جہان کے بول تو بولنے کا موقع دے مگر حق بولنے کی توفیق نہ دے. وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ, وہ پی ایچ ڈی کر جائے, وہ ایم فل کر جائے, وہ اسکالر بن جائے, وہ عالم بن جائے, وہ ہادی بن جائے, وہ مہدی بن جائے, وہ علامہ بن جائے, وہ خطیب بے بدل بن جائے, حضرات جو مرضی بن جائے, علامۃ البحری وہ دہر بن جائے, پھر اس کی زبان سے کائنات کی ہر چیز تو نکلتی ہے مگر حق نہیں نکلا کرتا. وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. یہ جام پی کے پھر ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے, وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کیا بول رہا ہے, آواز کتنی میٹھی, آواز کتنی اونچی, شخصیت کتنی بڑی اور قد کتنا ہے, جبہ کبہ کتنا ہے, ماشاءاللہ اس کے جو ہے پگڑی کا ترا کتنا اونچا ہے, جو مرضی ہو جائے. وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. اگر وقت کا رب اس کی بد نصیبی کی وجہ سے تالے لگا دے تو محبوب بھی جا کے کہیں یا قل لا الہ الا اللہ, تو چچے کے منہ سے کلمہ نہیں نکلتا, نصیب میں ہو تو روڑ بھی بول اٹھتے ہیں. کتنے جام ہو گئے, پینے والوں کو بھول گیا. یاد رکھنا, وَأَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, پہلے حمد کا جام, استعانت کا جام, استغفار کا جام, پھر اللہ کے حوالے, اللہ کی کسٹڈی میں خود کو, اپنے نفس کو کرنے کا جام, اللہ کی سپرد اور حفاظت میں, پھر اچھے نتائج کا جام, پھر جو ہے ہدایت کا, پھر ضلالت کی سے اس سے دفاع کا. ان جاموں کو پینے کے بعد 7 8واں اور 9واں جام عجیب ہے کہ جو یہ 7 پی لیتا ہے وہ 9 پورے کرتا ہے. وہ 9 تو آپ نے جب پیا نا تو حکیم کو بھی چسکا آنے لگا, تو آپ سن رہے تھے, قصوری صاحب بیان کر رہے تھے, وہ بھی 7 پینے لگ گیا اور کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ. یہ شہادت کا جام کیا ہے, پیغام ہے اہل حدیث کا کہ میں نے پی لیا ہے, مر تو جاؤں گا مگر اپنا سر رب کے در کے علاوہ کسی اور در پہ نہیں رکھوں گا. سر جس پہ نہ جھک جائیں اسے در نہیں کہتے, اور ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے. لوگوں, پیغام ہے اہل الحدیث کا, وَأَشْهَدُ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. ہم در در پہ جھکاتے نہیں سر اپنا, اپنے تو سجدوں کا ہے ایک ہی مقام بچپن سے. محبوب نے ساری زندگی یہ جام پی کے سجدہ کیا. اللہ کی قسم رب کے در کے علاوہ کوئی ایک در دکھا دو جہاں آقا نے سجدہ کیا ہو. امام اہل الحدیث کا سر ایک در پر
पूरी दुनिया 7 बर्रे आजम अहले हदीस ने जब से ये जाम पिया है, कसम उठा के कहता हूं तुम्हें अपने पैदा करने वाले रब की कसम झूठ ना बोलना, गवाही देनी पड़ेगी कि हमने कभी किसी अहले हदीस को अल्लाह के दर के अलावा किसी और के दर पे सर रख के देखा ही नहीं है। देनी पड़ेगी गवाही, बोलना पड़ेगा, और गवाही वो होती है जो मुखालिफ दे दे। नाराए तकबीर, हाजत रवा मुश्किल कुशा, रहबरो रहनुमा, मुस्तफा मुस्तफा, हाजत रवा मुश्किल कुशा, रहबरो रहनुमा, मोहतरम जनाब हाफिज अब्दुल रज़ाक साजिद साहब। ये वहदत का जाम, ये शहादत का जाम, अब जामे उल्फत जामे वफा आ रहा है, और ये जाम नंबर 9 है। जो पी लेता है उसके जीने का अंदाज, वफाओं का अंदाज देखिए। वह अशहदु अन्ना, पियो भाइयों, थक गए हो तो मैं रोक दूंगा। वह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये जाम पीने वाला ऐलान पता है क्या होता है, दावत क्या होती है? हम रुतों के साथ बदलते नहीं महबूब अपना। ये जाम पी के पता है क्या कहता है? सिमत यार इको रखिए, एवें थां थां दा सवाद न चखिए। ये जाम पी के क्या बोलता है? हम रुतों के साथ बदलते नहीं, महबूब अपना अपने तो हुबदार हैं सैयदुल अनाम बचपन से। और लोगों, तुमने वहाबियों का बचपन देखा है, जवानी देखी है, लड़कपन देखा है, इनका बुढ़ापा देखो। बचपन से लेके कब्र तक रुतें लाख बदली, जवानी बुढ़ापे में चली गई, काले बाल सफेद हो गए, और ताकत कमजोरी में बदल गई। लेकिन कमजोरी के बावजूद भी कभी महबूब नहीं बदला। लोगों ने हर हर जगह, हर हर मौके पे, हर रुत में, हर माहौल में, हर देश में, हर प्रदेश में यार बदले, प्यार बदले, वफाएं बदली, अदाएं बदली, जफाएं बदली। बनते हो वफादार, वफा करके दिखाओ। कहने की वफा और है, करने की वफा और। ये जाम पीने के बाद मैं सिर्फ अंगूठे तो नहीं चूमता शायद, लेकिन इस जाम का मजा अजीब है। जिसने नहीं पिया वो अंगूठे चूमेगा, अंगूठे चूमेगा। मगर सोने की अंगूठी अगर उसकी मंगेतर भेज दे तो उसी महबूब से बेवफाई करके अपनी मंगेतर से वफा करके अंगूठी नहीं उतार सकता। जाओ देखो दुनिया में अंगूठे मुस्तफा के नाम पर, और अंगूठी मुस्तफा ने कहा मुझे अच्छी नहीं लग रही, कहते महबूब 2 मिनट साइड पे रहो। मेरी मंगेतर ने मेरी साली को कह के नेट से ढूंढ के मेरी सास के साथ जाके मार्केट में माशाल्लाह ढूंढी, नहीं मिली, बाहर दुबई से मंगवाई है, डिजाइन बड़े कमाल का है, और मामू फलां जगह रहते थे वहां से मंगवाई है। मौलवी जी तानू मिली जो नहीं है इसलिए तुसी सड़ दे हो। मैंने कहते नहीं भाई, मैंने जो जामे शहादत और जामे उल्फत पिया है ना, उसमें मुझे सोने की अंगूठी अच्छी नहीं लगती। दुनिया कहती है मजनू है, जुनून है, पागल है, सोना रद्द कर रहा है, सोने में नग रद्द कर रहा है, नहीं देखता मंगेतर, नहीं देखता होने वाली बीवी, नहीं देखता साली को, नहीं देखता सास को, नहीं देखता ससुर साले को। अरे मुझे ये लोग अच्छे लगते हैं मगर मुस्तफा के बाद, मगर महबूब कहें मैं अंगूठे तो नहीं चूमता, लेकिन जो पी ले अब्दुहु व रसूलुहु अशहदु अन्ना मुहम्मदा, ये जाम पीने के बाद बंदे की आंख हरजाई नहीं होती। बंदे की आंख, ये आंख का कमाल है ना। आंख फिरी तंबालू गर्क, इसको देखा बड़ी अच्छी चीज है, कपड़ा पसंद आ गया,
اگلی لے بھی لیا, پیسے بھی دے دیے, اگلی دکان پہ گئے, اس سے اچھا سوٹ لگا, چل بہن نو موڑ آئیے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہو جاتا ہے نا. آنکھ کا پھیر ہے. اللہ کی قسم دنیا میں کتنے کتنے سونے آئے, منمونے آئے, انا محمدا, اور لوگوں ہم نے تو نام پہ بھی کمپرومائز نہیں کیا. دنیا نے نام بدل لیے, کام بدل لیے, یار بدل لیے, رت بدلی, محبوب بدل گیا, ادا بدلی, جفا بدل گئی, وفا بدل گئی, حیا بدل گئی. اذا ذهب الحیاء فاصنع ما تشاء. جب حیا جاتی رہے تو کیا ہوگا پھر؟ محبوب کی حیا نہ رہی, سنت کی حیا نہ رہی. دادے ہنی کم کر گئے یار, نہ کیتا تا پیڑا لگو. دادے کی حیا, اباؤ اجداد کی حیا, محبوب کی حیا کون کرے گا؟ وفا کون کرے گا جس نے یہ جام پیا ہوگا؟ کیا ہمارے راستے میں سونے لوگ نہیں آئے, خوبصورت نہیں آئے, بڑے بڑے آئے, جلوے آئے, جلوے آئے. اور یارو انا محمدہ کا لفظ سن کے اللہ کی قسم نہ جلوہ مزہ دیتا ہے نہ حلوہ مزہ دیتا ہے. آئے میرے سجن, اور دن تھے محرم کے. نان روغنی بڑا اچھا بنایا ہوا, اوپر حلوہ سجایا ہوا اور دیسی گھی کا بنا ہوا. کہنے لگے ساجد صاحب کھا لو. میں نے کہا خیریت؟ کیوں کھاؤں؟ میں نے ناشتہ کیا ہوا ہے, یہ خاص چیز ہے, خاص سوغات ہے. میں نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگے جی نظر مولا نیاز حسین ہے. میں نے کہا یار مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے. ہیں تکلیف ہوتی ہے؟ خیر مذاق کرتے رہے. کچھ دن گزر گئے, یار بھول گئے. میں نے گھر میں دعوت کی, اہلیہ کو بولا چائے کی دعوت ہے, میرے مہمان آئے ہیں, زمزم میں بنانا, ہر کپ میں 4 چمچ چینی کے ڈالنا. جانتا تھا کہ ان میں ماشاءاللہ 3 جو ہیں وہ شوگر کے مریض ہیں اور 2 ماشاءاللہ ٹھیک ہیں, لیکن 4 چمچ چینی کے 2 چمچ شہد کے, بیچ میں روح افزا بھی ڈلوائی اور پھر سامنے رکھ دی. میں نے کہا حضرت لیجئے. پہلا گھونٹ بھرا, تو اڈی بوڑھی نو چاہ بناونی نہیں آندی؟ میں کیا جی حضرت؟ پانی زمزم کا, دودھ ماشاءاللہ اس بھینس کا منگوایا ہے جس کا کٹا نہیں مارا گیا. یہ ٹیکے کی بنیاد پہ جو ہے ہم نے اس کا دودھ نہیں لیا ہے, اور اس میں وائی اور بادی بھی نہیں ہے. اور سامنے کھڑا ہو کے دودھ جو ہے وہ لے کر کے آیا ہوں, پیجئے, میٹھا زیادہ ہے, میں شوگر کا مریض, میری جان کو, میرے وجود کو خطرہ ہے. نے کہا حضرت چینی میٹھی, شہد میٹھا, روح افزا میٹھا, پیتے کیوں نہیں؟ تکلیف ہوتی ہے؟ ہاں جی بڑی تکلیف ہوتی ہے, بعد میں شوگر کا مریض ہوں. میں نے کہا میں اپنے محبوب کا مرید ہوں, مجھے بھی وہ میٹھی میٹھی چیزیں مزہ نہیں دیتی. بنتے ہو وفادار, وفا کر کے دکھاؤ. کہنے کی وفا اور ہے, کرنے کی وفا اور. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ. 10واں جام ٹھیک ہے, آج 10 پہ چھوڑ دیں گے, باقی 5 ادھار رہے کیونکہ میرا ٹائم قریب لگنے والا ہے جی. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ, یہ جام پینے والے کو نا اللہ کی قسم جو پیتا ہے, باتوں میں تو سارے لے لیتے ہیں, لیکن کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں ان بیچاروں کو ضرورت ہوتی ہے, لیکن گولی پکڑ کے اچھا بیبے میں لے لینی ہے, ٹھیک ہے ابو آپ فکر نہیں کریں, میں ابھی میڈیسن ڈوز لے لیتا ہوں. اور پھر پانی کا گلاس پکڑا اور دیکھ کے, یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ نہیں؟ میرے بھائیوں نے بھی بڑی جلدی جلدی میں لوگوں کے سامنے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ کو رٹا بھی لگایا, یاد بھی کیا, لیکن اللہ کی قسم جب بات آئی نا باتوں کے مزے کی اور حسن کی, کسی کو ہیر اچھی لگی, کسی کو دوڑے اچھے لگے, اور کسی کو اپنے منتر اچھے لگے. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ. لوگوں نے پڑھا ہے نا کڑکنے کڑکا لی, دشمن منجے پا لی, ٹگا ہل پنجالی دا, رل مل چگا گالی دا. یارو ہمیں یہ منتر آتے نہیں؟ آتے ہیں.
کالی کلکتے والی تیرا وار نہ جاوے خالی، اس رد نصر شو 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 آتا ہے، کہاں یہ باتیں، کہاں انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ دنیا لاکھ کہتی رہ جو یہ قرآن 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 کرتے رہتے ہیں، ہاں فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، رب کی باتوں کا مزہ اپنا ہی ہوتا ہے۔ ابا اونچی بولے نا، وہ کہندا بڈھیا تھوڑا جہا ہولی بولیا کر، تینوں سندا نہیں، تو سمجھنا ہے سانوں بھی نہیں سندا، کن پاڑی رکھنا گھر کی اچھا امی بولے پت بے تیرے کول دا بیٹھا، پھر تو اتنا اچھا کیوں بولنی، ٹھیک ہے گھر کے اندر شور اچھا نہیں لگتا۔ اور ماشاءاللہ رات 11 کا ٹائم سمندری سے گزر رہا، آگے دونوں طرف کماد، درمیان میں سولنگ، اندھیرا کچھ بھی نہیں، لیکن کیا ہے آدمی ہے ایک نوجوان ہے، فون کان پہ لگایا ہوا کھڑا، میں نے کہا یار بڑے ویرانے میں کیا ہے، مجھے ٹائم لیٹ ملا، وہاں تھوڑا سا کام الٹ ہو گیا شیڈول کے، 1:45 بجے کے وقت میں وہاں سے گزرا تو وہ وہیں پہ کھڑا اور ویسے ہی کان کو موبائل لگایا، میں نے شیشہ نیچے کیا، میں نے کہا جوان جس کے ساتھ تیرا یہ اتنا گہرا پیار ہے اللہ تیرے نصیب میں کر دے، موبائل پیچھے کر کے کہندا 1 منٹ، کہندا مولوی صاحب ایک باری پھر آکھیا جی آمین۔ ہاں ہاں جس سے پیار ہوتا ہے اس کی باتیں اچھی لگتی ہیں، نہ پنڈ اچھا لگے، نہ بازار اچھے لگے، نہ گلیاں اچھی لگے، نہ پھر خوف آئے نہ کماد سے، نہ سوروں سے، نہ باہر والوں سے۔ تیری وائی بڑی میا دیندی، گھنٹہ پورا مک گیا پیکج لا کے، پھر اینڈ تک اچھا پیار دا گھنٹہ کڈا جو مک بھی گیا، کٹ بھی دیتا، کیا بات ہے، عجیب بات ہے۔ 11 سے 1:45 ہو گئے ہیں، تنہائی ہے، جدائی ہے، لیکن لگی لگی لگن لگی لگی ہے نا۔ جوان کو لگی والے انو نیندر نہیں آؤندی تو تیری کی میں آنکھ لگ گئی، ہاں میں نے محبوب کے ہاتھوں جام پیا ہے، جب پیا ہے تو قرآن نہ سنے تو جیا راضی نہیں ہوتا، جیا جاتا ہی نہیں۔ اسی لیے قرآن کی آیات اور ان کے ترجمے، ان کا پیغام، فہم القرآن کی کلاسیں، کہیں قرآن کے ترجمے، کہیں ناظرہ اور حفظ، کہیں اس کی دعوت، کہیں اس کے اوپر بیان، کہیں اس کے اوپر خطاب۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ۔ 15 میں سے 11 جام کر لیں اور 11واں جام لوگوں نے 11ویں کے جام پیے کہ نہیں، دوسرے دن نشہ اتر جاتا ہے۔ 11 تاریخ کو دودھ نہیں ملتا مجھ کو، ہمارے دودھی کا ہمارے ساتھ کمپرومائز ہے، پاجی 11ویں تے نہیں جے ملنا، میں کہا یار کوئی گل نہیں 10 نو دے جی، لے آیا، ہمارا گزارا ہو گیا الحمدللہ، یہ نہیں کہ ہمارا گزارا نہیں ہوا، ہو گیا بڑا اچھا ہو گیا، لیکن ادھر وَخَيْرَ الْحَدْيِ حَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اچھی ادا کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کی ہوتی ہے۔ کیوں بھائیو، بات ادا کی ہے نا، ادا۔ دوست نوجوان مچھلی بڑی پسند، ماں کو تکلیف، مچھلی سے سمیل لائے بدبو آئے، عمر بڑی ہو جائے تو بسا اوقات بندے کی شام ماں کی یہ حس جو ہے خراب ہو جاتی ہے۔ ماں جی نے بڑا چیخا، بڑا بولا بیٹا کچھ اور کھا لیا کر، ماں ایک کی تھا تیرا منڈا، تیرے کو میرے لیے مچھی نہیں پک دی۔ خیر وقت گزر گیا، شادی ہوئی، پہلی رات واضح نصیحت، تہاڈی پسند میری پسند، کہندا مینوں مچھی بڑی پسند ہے، کہندی ہن تا نہ لے دوبارہ نہ لوی، مینوں تیرے نام تو سمیل لان ڈئی تے تو اوتھے میں اوتھے۔ اچھا کی ہو گیا جی، تپ ہی گئے ہو، گرم ہو گئے ہو؟ نہیں 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 نہیں، منہ ہاتھ ہو کے آؤ، مچھی دا نام لیا جے، مینوں تو پورے اندر سمیل لان ڈئی، باہر نکل گئی۔ خیر جب آیا نا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں دن، جب میٹھی ڈش بناتے ہیں تو سب نے اکٹھے ہو گئے، جی آج ماشاءاللہ نئی بہو ہے، میٹھی ڈش کھائیں گے اور دیکھیں گے کیسے بناتی ہے کیا نہیں۔ ماں نے وہ اپنی محبت پیش کی، کہا بیٹا میرے بیٹے کو میٹھی ڈش اچھی نہیں لگتی، اس کو مچھلی بڑی اچھی لگتی ہے، اس کو مچھلی آج بنا کے کھلاؤ۔ کہندا بیبے رہن دے، تینوں چنگی نہیں نہ لگدی، سمیل آندی نا تینوں، ہے تو نے لوگوں کے لیے کیا کچھ نہیں چھوڑا، تیری
اہلیہ کو محبوبہ کو ایک چیز میں سمجھنا ہے، تو اسے نہیں لیتا اور تیرے محبوب کو شرک سے گھن آتی ہے اور بدعات سے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. یہ ضلالت میں، یہ تیری بدعت جائے بھاڑ میں، مجھے نہیں چاہیے، جائے جہنم میں مجھے نہیں چاہیے. وہ میری اداؤں کو لے کر کے چلا کرو. تجھے اپنے محبوب کی پکی ہوئی ڈشیں، ملے ہوئے جام تو اچھے نہ لگے، یہ اٹھتی ہوئی ادا تجھے اچھی نہ لگی. حذو منکبیہ او الی شہمت اذنیہ، کندھوں کے برابر، کانوں کے برابر تیرے محبوب کی ادا تھی. تو نے اپنے ہی انداز میں. ابھی باؤلنگ مشکوک ہوئی ہے کہ کس کس کی؟ کون کون گیا؟ کتنے بڑے بڑے باؤلر چلے گئے. اور کبھی دیکھ صرف زاویے کا تھوڑا سا فرق آیا، سٹائل بدلا، اٹھا کے ٹیم سے باہر اور ورلڈ کپ سے باہر. محبوب کہتے ہیں من راغب عن سنتی فلیس منی. تیرے لیول میں فرق آ گیا، اینگل میں فرق آ گیا، تو میرا نہیں، باہر کر دوں. یہ جام پی کر کے ہی بندہ یہاں لاتا ہے. آؤ ذرا، میں نے 11 جام آج مکمل کیے، 15 کا وعدہ تھا، تھوڑا سا باقی بعد میں سے انشاءاللہ. والباقی عند الطلاقی، جو شروع میں کہا تھا جام پہ جام پینے کا کیا فائدہ، شام کو پی صبح اتر جائے گی. ارے 2 گھونٹ کتاب و سنت کے پی کے تو دیکھ، ساری زندگی نشے میں گزر جائے گی. وما توفیقی الا باللہ.